خاموشی سے بھرپور اس فلیٹ میں بس اسکرین پر چلتی خوفناک سی آوازیں ایک عجیب سا ماحول ابھار رہی تھیں۔ اسکرین پر چلتے اس کلپ کو وہ بغور دیکھ رہی تھی، جہاں ایک نوجوان لڑکی مشترکہ عبایا پہنے ایک خالی کمرے میں جائے نماز بچھائے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ لڑکی سجدہ ریز ہوتی اٹھی اور آیتوں کا ورد کرنے لگی۔ اللہ اکبر، اس لڑکی نے بلند آواز میں کہا۔ اس خاموش کمرے میں اس کی آواز کے بعد ایک بھاری اور عجیب سی آواز نمودار ہوئی، اللہ اکبر۔ وہ لڑکی ایک پل کو رکی، عائشہ نے سلطان کے بازو پر گرفت مضبوط کی۔ وہ لڑکی رکوع میں جاتی اٹھی، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ وہ بھاری آواز اسے اپنے عقب سے پھر سنائی دی، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ وہ آواز اسی کے آواز الفاظ دہرا رہی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی پھر سے سجدہ ریز ہوئی۔ وہ اٹھی ہی تھی کہ اس کے عین پیچھے ایک خوفناک چہرے والی عورت اسی کی طرح مشترکہ عبایا پہنے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ عائشہ نے سلطان کے کندھے پر سر ٹکاتے نیم آنکھیں کھولتے اس سین کو دیکھا۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ سلطان نے اسے خود سے دور کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ پھر سے سجدہ ریز ہوئی، اٹھی، اللہ اکبر۔ وہ بھاری آواز اسے پھر سے سنائی دی۔ وہ لڑکی مارے ڈر کے کانپتے ہوئے نماز ادا کر رہی تھی۔ ڈرتے ہوئے اس نے سلام پھیرا اور اچانک اپنے آس پاس دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کافی غور سے اس سین کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جو ہی اس نے ہاتھ چہرے پر پھیرے، اچانک اسے اپنے سامنے ایک لمبا سا کپڑا دکھائی دیا۔ وہ ڈرتی ہوئی نگاہ دھیرے دھیرے اوپر اٹھا رہی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ عائشہ فل آنکھیں کھولے اسکرین پر دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے اچانک چہرہ اٹھا کر دیکھا، جہاں وہ خوفناک چہرے والی عورت اچانک اس کے سامنے نمودار ہوئی تھی۔ ٹھا! سلطان نے عین اسی سین پر بلند آواز میں کہتے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے کو جھٹکا دیا ہی تھا کہ عائشہ کی زوردار چیخ بلند ہوئی۔ سلطان نے ایک دم کانوں پر ہاتھ رکھتے بلند قہقہ لگایا۔ وہ تیزی سے لائٹ جلاتی اس کی طرف دونوں ہاتھ کیے بڑھی۔ پاگل انسان، ابھی میرا دل، گردہ، معدہ سب باہر آ جانے تھے۔ وہ کھل کر ہنسا۔ وہ اس کے کندھے پر زور سے مکوں کی برسات کر رہی تھی۔ پاپ کارن کا باکس زمین پر الٹا پڑا تھا اور کچھ اچھل کر ان کے قریب اور کچھ سلطان کی گود میں گرے تھے۔ وہ مسلسل ہنستا اس کے غصے میں تیل ڈالنے کا کام کر رہا تھا۔ حالت دیکھو اپنی، خود کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور چلی تھی سلطان کو ڈرانے۔ ہاں! عائشہ نے اس کے بال کھینچتے اسے صوفے پر ڈھیر کر لیا۔ آپ تو خود ایک بھوت ہیں، بھلا کوئی اپنے ہی بھائی بہن سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی اور وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ بھائی بہن تو ایک طرف، بیوی ہی جادوگرنی پائی ہے۔ اب بھلا مجھ بیچارے کا کیا قصور؟ بیچارے کچھ زیادہ ہی نہیں آپ؟ عائشہ نے اس کی کمر پر ایک زوردار دھپ رسید کی۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر اسے کمر سے تھام کر گھما کے اپنے اوپر سے گزار کر بالکل جان سینا کے سٹائل میں ایک طرف پٹکا۔ وہ بلند آواز میں چلائی، اب ڈرانے کی رسم پوری ہو گئی ہو تو چلو آؤ ایک WWE کا میچ لگاتے ہیں۔ سلطان نے اسے بازوؤں سے پکڑے اٹھا کر اپنی کمر پر رکھا اور اگلے ہی پل وہ اسے اپنے سر پر سے گھما کر سامنے پٹک چکا تھا۔
وہ اپنے حواس درست کرتی بلند آواز میں ہنستی ہوئی چلا رہی تھی، پاگل انسان، اب کیا میری کڈنیز نکالنے کا ارادہ ہے؟ چھوڑے مجھے، میں ہی پاگل تھی جو ایک جنگلی جانور کو ڈرانے چلی تھی۔ وہ اس کی گرفت سے نکل رہی تھی۔ وہ بلند آواز میں ہنسا، تو اب سمجھ تو چکی ہوگی، یہ جنگلی جانور کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہ فضول سی مووی تو۔ وہ سر جھٹک گیا۔ ہاں ہاں سمجھ گئی، اب چھوڑے مجھے۔ وہ اسے دھکیل رہی تھی، مگر وہ سانڈ اپنا مکمل وزن ایک دفعہ پھر اس نازک سے وجود پر ڈال چکا تھا۔ ابدر پلیز ہٹ جائیں نا، قسم سے سانس نہیں آ رہی۔ وہ اس کے کندھوں پر زور زور سے ہاتھ جڑ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے رخسار پر دھیرے سے دانت کاڑے۔ وہ چلائی اور وہ ہنسا، ہٹ جائیں بابا آدم کی اولاد۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مزاحمت کرتی ناکام ہو رہی تھی۔ شش! سلطان نے اس کے منہ پر انگلی رکھتے بریک لگوائی۔ ایک بات تو بتاؤ، ذرا فاصلے پر ہو کر پوچھ لیں، میں اچھے طریقے سے بتا سکوں گی۔ وہ مسکرایا، میں تو یہی پوچھوں گا، ہٹا سکتی ہو تو ہٹا لو۔ وہ بے بس ہوئی، جلدی پوچھیں اس سے پہلے کہ میرا دم نکل جائے۔ وہ ہنسا، اتنی جلدی کہاں میری چڑیا، تمہیں تو ساری زندگی اس جنگلی جانور کو برداشت کرنا ہے، تو تھوڑا جگرا بناؤ، تھوڑی جان بناؤ، بورن ویٹا پیا کرو۔ وہ کھل کر ہنسی، میں بچی تھوڑی ہوں اب جو بورن ویٹا پیوں۔ اچھا ذرا خود پر غور کرو اور مجھے دیکھو۔ دیکھ لوں گی، غور بھی کر لوں گی، پر پلیز ہٹ جائیں، نہیں تو میرا واقعی دم نکل جائے گا۔ وہ زور زور سے سانس لے رہی تھی۔ سلطان نے مسکراہٹ دبائی اور وہ اپنا بھاری وجود ایک طرف کرتا بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ عشا نے سینے پر ہاتھ رکھتے گہری سانس بھری۔ وہ تیکھی نگاہ سے اسے دیکھتی اٹھی۔ سلطان نے اس کا بازو تھاما ہی تھا کہ وہ ایک پل میں اس سے فاصلے پر ہوتی کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ جانور کہیں کا! وہ بلند آواز میں چلائی تو سلطان نے ہنستے ہوئے سر صوفے کی پشت سے لگایا۔ میری چھوٹی سی جان، اب تم بھاگ نہیں سکتی، آخر جاؤ گی بھی کہاں؟ یہاں بھی میں ہوں، کمرے میں بھی میں، ہر اس جگہ جہاں تم ہو، تمہارا یہ جانور ہر جگہ موجود ہوگا۔ وہ ہنسا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ وارڈروب بند کرتی ایک طرف ہوئی۔ سلطان نے مرر سے برش اٹھاتے بیڈ پر بیٹھتے اسے اشارہ کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے سامنے پشت کیے بیٹھی۔ وہ اس کے بال بنا رہا تھا۔ وہ کیسے کرتے ہیں جن سے ایک لمبی سی رسی کی طرح بال بن جاتے ہیں؟ وہ ہنسی، مطلب چوٹی؟ ہاں وہی۔ وہ کیسے بناتے ہیں؟ عشا نے اپنے کچھ بال آگے کرتے ان کے 3 حصے کیے اور وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ ان تینوں حصوں کو ایک دوسرے میں سے گزارتی وہ اسے چوٹی بنانا سکھا رہی تھی۔ کچھ تو وہ سمجھ گیا تھا۔ سلطان نے اثبات میں سر ہلاتے اس کے بال تھامے اور وہ انہیں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا، کبھی الجھتا تو کبھی ادھر سے ادھر گھماتا، مگر ناکام۔ نہیں بن رہی۔ وہ مسکرائی، کوئی بات نہیں، دھیرے دھیرے سیکھ جائیں گے، فی الحال ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ وہ الجھے ہوئے بال دیکھتے مسکرائی۔ سلطان نے مضبوطی سے اسے اپنی آغوش میں بھرا۔ آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ وہ مسکرایا، پھر کبھی سہی۔
کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ ابھی تم… وہ رکا۔ میں کیا؟ ابھی تم سو جاؤ۔ مگر مجھے جاننا ہے آپ کیا پوچھنا چاہتے تھے۔ سلطان نے اس کے سر پر انگلی رکھتے اپنے سینے میں چھپایا۔ سو جاؤ میری ڈراف۔ وہ اس کی بیئرڈ کو چھو رہی تھی۔ یہ آپ پر اچھی لگتی ہے۔ مگر اس سے الجھن ہوتی ہے۔ الجھن کیسی؟ تمہاری ہو تو تمہیں پتہ چلے نا۔ وہ ہنسی۔ اچھا تو اسے سیٹ کروا لینا پھر۔ بالکل ویسی ہی۔ کیسی؟ جیسے تب تھی جب آپ مجھ سے پہلی دفعہ ملے تھے۔ سلطان نے آنکھیں بند کیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا حلیہ گھوم گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم نے مجھے اتنے غور سے دیکھا تھا؟ نہیں تو بس بائی چانس آپ کی بیئرڈ پر نظر پڑی تھی، اچھی لگی تھی۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ تمہیں پسند ہے یہ؟ عشا نے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ بہت۔ اسے وہ نرم سا ہاتھ اپنی بیئرڈ پر محسوس ہوا۔ یہ آپ پر جچتی ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی آنکھوں اور پیشانی پر لب رکھتا اپنے حصار تنگ کر گیا۔ اس کا خیال رکھوں گا اور ہر اس چیز کا جو تمہیں پسند ہے۔ وہ خوش ہوئی۔ اب ڈر؟ آپ کو واقعی ڈر نہیں لگا؟ وہ مسکرایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ سچی؟ کیا بس اتنا سا بھی نہیں؟ وہ پیارا سا منہ بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ امر انسان ڈرتے نہیں۔ سو جائیں آئے بڑے امر۔ وہ ہنسا۔ ہادی نے جھک کر آئیگل کے کمرے میں جھانکا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ریڈی ہو رہی تھی۔ میں اندر آ جاؤں؟ نہیں، 2 ٹوک جواب ملا۔ اوکے، جیسا تم کہو۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ رکا۔ آئیگل نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ بلیک کلر کی پینٹ شرٹ پر بلیک جیکٹ پہنے ایک چھوٹی سی سلور کلر کی چین گلے میں ڈالے، دونوں ہاتھ کمر پر باندھے کھڑا تھا۔ تم نا اپنا یہ بندر جیسا چہرہ بچا کر رکھو مجھ سے، ورنہ تمہارے سیلون کے سارے چکر بیکار جائیں گے۔ وہ انگلی اس کے منہ کی طرف سامنے گھماتی ہوئی بولی۔ آج کے دن نو غصہ، اونلی ہیپینس۔ وہ گہری سانس بھرتا نارمل ہوا۔ چلو چلتے ہیں، میں خود چلی جاؤں گی، تم جاؤ۔ وہ رخ موڑ گئی۔ ارے یار، اب اتنا بھی کیا غصہ؟ اب تم مجھ سے غصہ ہوگی؟ مجھ سے؟ وہ مسکین سی صورت بنائے بولا۔ آئیگل نے قریب ہوتے اس کے رخسار پر ایک ہلکی سی چپت لگائی۔ بچ جاؤ مجھ سے ہادی، وہ غصے سے کہتی اس کے قریب سے گزری۔ آئیگل، ہادی سمیت یہ گیت سلطان کے فلیٹ میں رونق جمائے ہوئے تھے، اور وہ پیاری سی لڑکی آج معمول سے قدرے زیادہ خوش تھی۔ آئیگل سے ڈھیروں باتیں کرتی وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ کبھی اس پاگل سی لڑکی کو دیکھتی تو کبھی اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی سلطان کو، جو اسے ہنستا دیکھ کر خوش تھا۔ دونوں ہی پاگل ہیں۔ وہ آہ بھر گئی۔ وہ دونوں بالکل نارمل تھے، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اچھا، سب باتیں ایک طرف، اب ایک چھوٹی سی گیم۔ ہادی نے ہاتھ کا مکہ بنا کر منہ کے سامنے کرتے مائک بنایا۔ عشا سمیت آئیگل نے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی گیم؟ ارے بہت سمپل ہے۔ بس سب نے سب کی تعریف ایک جملے میں مکمل کرنی ہے، پوری پرسنالٹی، بس ایک لفظ میں۔ عشا نے چہک کر اسے دیکھا۔ تو بتائیں سلطان بھائی سب سے پہلے۔ سلطان سیدھا ہوا۔ یہ گیت ایک لفظ میں۔ سلطان نے نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ ذمہ دار۔
عشا سمیت سب نے کلیپ کیا۔ یگید نے ایک ادا سے بال سنوارے۔ سلطان بھائی، ہادی؟ یگید نے سوال کیا۔ سلطان نے ایک نگاہ سے دیکھا۔ چھچھورا ایک نمبر کا۔ آئیگل سمیت سب کا بھرپور کہکا گونجا۔ ہادی نے تیکھی نگاہ سلطان پر دوڑائی۔ استغفر اللہ، اللہ پوچھے تم سے۔ آئیگل، سلطان بھائی؟ یگید نے سوال کیا۔ آئیگل نے ایک بھرپور مسکراہٹ لیے سلطان کو دیکھا۔ نڈر، تھرلنگ۔ سب کی کلیپ پھر ابھری۔ ہادی بھائی، آئیگل؟ عشا نے سوال کیا۔ ایکسٹرا چڑیل۔ سلطان سمیت سب کا کہکا گونجا۔ آئیگل نے رخ موڑا۔ سلطان بھائی، عشا؟ آئیگل نے سوال کیا۔ سلطان نے ایک بھرپور نگاہ اپنی پیاری سی بیوی پر دوڑائی جو اسے سوالیہ نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ زندگی۔ اوہ! تالیوں کی بھرپور آواز گونجی۔ عشا نے مسکراتے ہوئے گردن جھکائی اور اس کے اتنے پیارے انداز پر سلطان کا دل 100 بار اس پر فدا ہوا۔ یگید، سلطان بھائی؟ آئیگل نے سوال کیا۔ ولف۔ عشا نے اسبات میں سر ہلاتے اسے دیکھا۔ جانور بھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی شریر سا مسکرائی، جبکہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ عشا، سلطان بھائی؟ آئیگل نے عشا کی طرف دیکھتے کہا۔ سب نے اس پر نگاہیں ٹکائیں۔ وہ خاموش ہوئی۔ عشا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ بتائیں بھابھی، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اسے خاموش دیکھ کر یگید نے بلند آواز میں کہا۔ عشا نے نفی میں گردن ہلائی۔ کوئی ایک لفظ نہیں، 1000 ہیں۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ارے عشا، بس ایک لفظ میں تعریف کچھ بھی۔ عشا نے پھر سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں کر سکتی، کوئی ایک لفظ نہیں ہے۔ سلطان نے دونوں بازو آپس میں باندھے۔ ارے ہمیں دیر ہو رہی ہے نا، چلنا چاہیے۔ آئیگل نے شرارت سے اسے کہنے کی ضرب لگائی اور وہ چھوٹی سی بارات اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سلطان نے بغور اسے دیکھا۔ تم نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ وہ مسکرائی۔ کہوں گی، کب؟ کسی خوبصورت دن۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ محل کے باہر وہ تینوں گاڑیاں رکیں اور سلطان کے پیچھے وہ سب اندر داخل ہوئے۔ عشا نے ایک نظر اس بڑے سے محل کو دیکھا جو کافی خوبصورت تھا۔ پھولوں کی ایک بڑی سی تعداد دیکھتی وہ چہک اٹھی تھی۔ چلو، ہم حولیہ کے پاس چلتے ہیں۔ وہ کون؟ عشا نے وہ نام سنتے رک کر پوچھا۔ ارے ہماری ہونے والی بھابھی، وہ مسکرائی، مگر وہ تھوڑا الجھی۔ یہ نام شاید میں نے پہلے کہیں سنا ہے۔ وہ سوچتی ہوئی آئیگل کے ہمراہ ہال سے گزرتی اس کے کمرے کے طرف بڑھی۔ ان دونوں کو دیکھتے یوسف بے نے عاجزی سے ایک طرف ہوتے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی ڈائری ہاتھ میں تھامے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ آئیگل اور ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتے وہ چہک اٹھی۔ خوش آمدید آئیگل، تم آج یہاں؟ وہ سلام کرتی عشا کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ مطلب پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ حولیہ نے عشا کو دیکھتے پوچھا۔ ارے یہ ہماری بھابھی ہیں، سلطان بھائی کی بیوی۔ ارے ماشاء اللہ، واقعی؟ سلطان بھائی کی شادی کب ہوئی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ۔ عشا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ حولیہ نے
اس کے دونوں ہاتھ تھامتے بیڈ پر بٹھایا۔ تم تو کتنی خوبصورت ہو، قسم سے، آئیگل نے اس کے کندھے پر چپت لگائی۔ ہولیا نام ہے نا تمہارا؟ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے یہ نام پہلے بھی سنا ہے کہیں، یا شاید میرا وہم ہو۔ عشا الجھی، مگر وہ نارمل انداز میں اس سے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ارے پوچھو گی نہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ آئیگل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہولیا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ چھپی رستم، بھنک بھی نہیں پڑنے دی مجھے، اور اب اتنی انجان شکل بنا رہی ہو۔ مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ آہا، تمہارا ہاتھ مانگنے آئے ہیں ہم، یگید بائی کے لیے۔ ہولیا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اتنا بھی حیران مت ہو، اور چلو چلتے ہیں، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ آج سب کا آؤٹنگ کا پلان ہے، اس لیے سلطان بھائی نے کہا کہ تمہیں بھی ساتھ لے چلیں۔ وہ سیڑھیاں اترتی بے یقینی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، جو نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، یوں جیسے سب نارمل ہو۔ وہ تینوں اس کشادہ لان میں داخل ہوئے، جہاں یگید اور ہادی ایک طرف کھڑے اس نظارے کا بھرپور دیدار کرنے میں مصروف تھے، جبکہ سلطان اور عثمان بے ایک دوسرے کے ہمراہ بیٹھ کر کسی گہری گفتگو میں مصروف تھے۔ عشا نے ایک نگاہ اپنے سامنے بیٹھے اس آدمی پر دوڑائی تو اس کی نیلی آنکھیں ایک دفعہ پھر ان براؤن آنکھوں سے ٹکرائیں۔ عثمان بے نے ایک نگاہ اسے دیکھتے اپنا آپ سیدھا کیا۔ وہ تقریباً کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سلطان موبائل پر اسکرولنگ کرتا اسے نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ عثمان بے نے اس پنک کلر کی فراک میں سفید حجاب اوڑھے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا، اور وہ کچھ لمحوں کے لیے ساکت سا ہوا۔ وہ یہاں کیسے؟ عشا نے سر کھجاتے اسے اور پھر ہولیا کو دیکھا، اور اسے سمجھنے میں بس کچھ ہی پل لگے، اور وہ کھل کر مسکرائی، اور رخ موڑتی اب وہ ہولیا سے باتیں کرنے لگی۔ اپنے اعصاب نارمل کرتا وہ واپس سے کرسی پر براجمان ہوا۔ عثمان بے مزید اس بارے میں تفصیل حاصل کریں۔ میں نہیں جانتا چاہتا کہ ہماری ایک چھوٹی سی غلطی بھی ہزاروں جانوں پر بھاری پڑے۔ سلطان کی آواز پر وہ پلکیں جھپکتے اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹا کر سلمان پر جما گیا۔ فکر مت کرو، میں دیکھ لوں گا۔ سلطان نے ایک نگاہ اسے اور پھر اس کے نگاہوں کی جانب مڑ کر دیکھا، جہاں اس کی وہ پیاری سی بیوی کھڑی تھی۔ وہ مسکرانے میں مصروف تھی۔ سلطان نے ایک تیکھی نگاہ اپنے سامنے بیٹھے اس نیلی آنکھوں والے شخص پر دوڑائی۔ عثمان نے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ سلطان کی تیز نگاہیں اس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ میری بیوی ہے وہ لب میچتے بولا، تو عثمان نے بجلی کی تیزی سے اسے اور پھر اس کے چہرے پر براجمان غصے کو دیکھا۔